سن لیں، سیدنا عثمان دین کی خدمت کرتے کرتے مدینہ منورہ کے اندر چند حاسدین پیدا ہو گئے۔ منافقین کا ٹولہ تو پہلے ہی تھا۔ عبداللہ بن سبا جو مصر سے آیا تھا، مصری تھا، یہ مصر سے آنے والا عبداللہ بن سبا بڑا سخت دشمن تھا۔ اس نے ایک جماعت تیار کی، ایک ٹولہ تیار کر لیا، جن کو ورغلایا، جن کو تاکید کی کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت کو ختم کرنا ہے، جاؤ جا کر ان کی خلافت کو ختم کرو۔ بڑے طریقے کے ساتھ، بڑی تدبیر کے ساتھ۔ ان کا کیسے؟ ان کا جب جمعہ پڑھا رہے ہوں تو جمعہ پڑھاتے ہوئے تم نے ان کو جمعہ ہی روک دینا ہے۔ یہ لوگوں کا ٹولہ آ گیا، مدینے کے اندر داخل ہو گیا۔ مسجد نبوی جمعے کا دن تھا، حضرت عثمان منبر پر بیٹھ کر جمعہ پڑھا رہے تھے۔ یہ منافق اور یہ دشمن سارے آ گئے۔ ایک کھڑا ہو گیا لعنتی، اس نے کہا اے عثمان خطبہ بند کر دیں۔ حضرت عثمان نے خطبہ بند نہ کیا، دیتے رہے۔ ایک دوسرا لعنتی کھڑا ہوا، اس نے کہا ہم نے کہا ہے کہ ہم جمعہ نہیں سننا چاہتے، پڑھنا نہیں چاہتے، خطبہ بند کر دو۔ آگے بڑھنے لگے، تین چار کھڑے ہو گئے، آگے آ گئے۔ جو عصا پکڑا ہوا تھا سیدنا عثمان نے وہ اس عصا نے چھین لیا، چھین کر اس کو توڑ دیا۔ بڑی بے ادبی کی۔ ان گستاخوں کو کیا پتا کہ یہ عصا کس کا تھا؟ ارے یہ حضرت ابوبکر صدیق سے عصا چلتا آ رہا تھا، جس کو حضرت ابوبکر کے ہاتھ بھی لگے تھے۔ یہ وہ عصا تھا جس کو سیدنا عمر کے ہاتھ بھی لگے تھے۔ یہ وہ عصا تھا جس کو آج سیدنا عثمان کے ہاتھ لگے ہوئے تھے۔ اس عصا کو کم بختوں نے، ان کمینوں نے اس عصا کو توڑ ڈالا اور سیدنا عثمان کو نیچے منبر سے اتار دیا اور کہا کہ آج ہم جمعہ آپ کے پیچھے نہیں پڑھیں گے۔ یہ کارروائی کا آغاز ہو گیا۔ ان کم بختوں نے کہا آج کے بعد آپ مسجد نبوی کے اندر بھی نہیں آ سکتے۔ صحابہ بڑے حیران تھے۔ حضرت عثمان چونکہ امیر المومنین تھے اس وقت، تو ان کے حکم کے مطابق صحابہ چلتے تھے۔ جب تک یہ حکم نہیں دیتے کوئی کسی کو پکڑ نہیں سکتا تھا۔ حضرت عثمان خاموش تھے۔ حضرت عثمان مظلوم مدینہ خاموش ہیں۔ صحابہ پوچھتے تھے بھی آپ کیوں خاموش ہیں؟ انہوں نے آپ کو گھر کے اندر بند کر دیا ہے، مسجد میں نہیں آنے دیتے، مسجد میں نماز پڑھنے سے روک دیا گیا۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دن نہیں، دو دن نہیں، 4 دن نہیں، میرے دوستو 20 دن گزر گئے۔ کتنے؟ 20 دن گزر گئے۔ پانی بند کر دیا گیا، کھانا بند کر دیا گیا، کوئی بھی اندر نہیں جا سکتا۔ سیدنا علی مرتضیٰ سب قید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ یہ چھپاتے اندر چلے گئے، جا کر کہا اے امیر المومنین آپ کیوں نہیں حکم دیتے کہ ہم ان کے ساتھ لڑائی کریں، جنگ کریں؟ حضرت عثمان نے کہا میں یہ نہیں چاہتا کہ مدینہ حضور کا اور اس میں دنگا فساد ہو۔ اسلام امن کا درس دیتا ہے۔ سب کہتے ہیں اسلام کس کا درس دیتا ہے؟ امن کا، محبت، اتحاد۔ اس لیے میں مدینے کے اندر خون ریزی نہیں چاہتا، دنگا فساد نہیں چاہتا۔ تو حضرت علی پھر چلے گئے۔ میرے دوستو 39 دن ہو گئے۔ خواب کے اندر حضرت سیدنا عثمان نے حضور کی زیارت کی۔ سبحان اللہ۔ حضور نے کہا ہے عثمان اتنے دن ہو گئے تجھے روزہ رکھتے ہوئے۔ پوچھنے والے نے پوچھا بھی کہ عثمان کیسے، کیا کھاتے پیتے تھے؟ کھانا تو تھا نہیں۔ کہا مجھے بھوک لگتی تھی تو میں نماز پڑھتا تھا، مجھے پیاس لگتی تھی تو میں قرآن پڑھتا تھا۔ حضور نے فرمایا عثمان آج کا جو تیرا روزہ ہے نا، یہ تو نے ہمارے ساتھ افطار کرنا ہے، ہمارے ساتھ افطاری ہوگی۔ حضرت عثمان سمجھ گئے کہ شہادت کا وقت آ گیا ہے، اور پھر باہر نکلے۔ باہر تو دروازہ بند تھا، پھر اوپر چھت پر گئے اور خطبہ دیا۔ باہر باغی کھڑے تھے، سارے باغی۔ ان باغیوں کو خطاب کیا، باغیوں کیا تم مجھے نہیں جانتے کہ میں عثمان کون ہوں؟ مدینے کے اندر کنواں میٹھا پانی کا
جو یہودی قبضہ کیے ہوئے تھے وہ میں نے اس سے خرید کر مسلمانوں پر وقف کر دیا تھا، اور آج تم مجھے اس سے ایک گھونٹ پانی بھی نہیں پینے دے رہے۔ اور بھی کئی باتیں کہ وقت ہو چکا ہے، انشاءاللہ موقع ملے تو پھر کروں گا۔ بہت لمبا خطبہ دیا، ان کو سمجھائے، لیکن وہ باغی کم بخت لعنتی تھے، انہوں نے کوئی بات نہیں سنی، حتیٰ کہ نیچے آ گئے اور اللہ کا قرآن کھول لیا اور قرآن پڑھنے لگ گئے، اور باغیوں نے حملہ کیا چھت کی طرف سے، اور آ کر انہوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا، اور ان کے سر پر جو وار لگا اس کی وجہ سے خون کے چھینٹے اڑے اور اللہ کے قرآن کے ورقوں پر پڑے۔ اے عثمان، کسی کی شہادت کی گواہی منبر رسول دے گا، محراب دے گا، بدر کا میدان دے گا، احد کا میدان دے گا، اے عثمان تجھ پر قربان تیری گواہی اللہ کا قرآن دے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔